ہم نے لاہور میں جو ہے ایک دیکھا پولیس گردی دیکھی، پھر ہم نے اسلام آباد میں بھی دیکھی، ہم نے خان صاحب کی گاڑی پہ بھی شیلز مارے گئے تھے، اور جو ایک افراتفری کا جو ماحول کریٹ کیا گیا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کی شہریوں کی اور جو اسٹیٹ کی جنگ چل رہی ہے۔ یہ کیا سر چل رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے پاکستان؟ دیکھیے، تحریک انصاف تو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی تحریک کو، حقیقی آزادی کی تحریک کو آگے لے کر چل رہی ہے۔ یہ جو محاذرائی کی کیفیت ہے، یہ اس نادان حکومت کے ناسمجھ وزراء کی کارستانی ہے، ان کی ناکامیوں کی بولتی کہانی ہے۔ دیکھیے، اس وقت قوم یقیناً پریشان ہے۔ اس کی پریشانیوں کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک، مہنگائی نے لوگوں کا زندگی دوبر کر دی ہے۔ یہ حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ سیاسی عدم استحکام ہے، بے یقینی ہے، بے روزگاری ہے اور مایوسی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قوم اور پریشان ہو گئی کہ ان حالات کے اندر جو اسحاق ڈار کا بیان آیا ہے ساسوں کے بارے میں، جس کی وضاحت آج آئی ایم ایف کر رہی ہے، سینٹ کام کر رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسحاق ڈار کے اس بیان کے پیچھے کون ہے؟ جانتے ہوئے کہ اس پروگرام پر ایک نیشنل کنسنسس موجود ہے، اس کو سینٹ کے فلور پر اس بیان کی ضرورت محسوس کیوں کی گئی؟ ہمارے ایک مسئلے کو متنازع بنانے کی کوشش کیوں کی گئی؟ یہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں، اور وزیر خارجہ جو غائب ہیں، جن میں سخت ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے مفادات کا دفاع کر سکے، وہ خاموش ہیں۔ وہ صرف سیر و تفریح پہ اپنے آپ کو معمور کر رکھا ہے۔ کوئی نہیں بولا۔ اجلاس بلایا جائے، چاہے ان کیمرہ بلانا چاہے تو بلا لیں، لیکن اس کی وضاحت ہونی چاہیے اور اس تشویش کو فی الفور یہیں ختم ہونا چاہیے۔